نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں کل آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ کس طرح سامری جادوگر نے سونے کا بچڑا بنایا اور پھر اس کے اندر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے وہ جو گھوڑے پر سوار جا رہے تھے تو ان کے سم کی مٹی لے کے اس میں ڈالی اور وہ بولنے لگا، جیتا جاتا جاگتا بچڑا محسوس ہوتا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ وہ شرک میں مبتلا ہوئے، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود سمجھ کے اس کی پرستش پوجا شروع کی۔ یہ وہ ایام تھے جب کہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہوا تھا ترقی درجات کے لیے، عبادت و ریاضت کے لیے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ اٹھی ہے جو سب مصر کے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی آئی ہے، اور قبطیوں کو بھی اس نے جلا دیا ہے اور صرف بنی اسرائیل ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے اپنے کاہنوں کو، اپنے جادوگروں کو، اپنے راہبوں کو بلایا اور ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی لگتا یہ ہے کہ بنی اسرائیل جس شہر سے آئے ہیں یعنی بیت المقدس، تو وہاں سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ آپ کے لیے سختی کا سبب بنے گا اور تباہی کا باعث ہوگا، اور وہ بنو اسرائیل کو وہ عروج دے گا اور ترقی دے گا۔ تو فرعون نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پھر یہی ہے کہ آپ ان کے جو لڑکے پیدا ہوں، بیٹے پیدا ہوں، ان کو قتل کرا دیا کریں تاکہ کوئی ایسا بندہ بچا ہی نہیں جو کہ ہمارے لیے اس مصیبت کا سبب بنے۔ تو پھر انہوں نے فرعون کے حکم پر ایسا ہی کرنا شروع کیا کہ جو بھی ان بنی اسرائیل کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اب جو بڑے ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں اور بچے وہ قتل کیے جا رہے ہیں۔ تو اب اس کے حواریوں نے، درباریوں نے، وزیروں نے کہا کہ جناب اگر یہی معاملہ رہا تو بنی اسرائیل تو ختم ہو جائیں گے، پھر ہماری نوکری کون کرے گا، خدمت کون کرے گا، پھر ہم کن پر حکمرانی کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اب وہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے ان کا شان و شوکت تو تبھی ہوتی ہے نا جب خدام کی ایک فوج ہو اور نوکر جو ہیں وہ دستبستہ کھڑے ہوں، تو تبھی ان کو حکمرانی کا مزہ آتا ہے۔ تو پھر یہ طے کیا کہ اچھا ایسا کرو کہ 1 سال ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور 1 سال چھوڑ دیا کریں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی جس سال میں انہوں نے قتل کرنا تھا لڑکوں کو۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کی ولادت اس سال میں ہوئی جس سال انہوں نے چھوڑنا تھا لڑکوں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح رب کائنات نے زندگی عطا فرمائی اور اس کے شر سے بچایا، یہ سارا قصہ اگر بیان کریں تو سب اسی کی نظر ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ چونکہ پہلے سے اس طرح سے سلسلہ ہو چکا تھا، تو اب جب وہ بچڑے کی پرستش کا مرحلہ آیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ میری قوم نے یہ غلطی کی ہے اور یہ ظلم کیا ہے اور یہ شرک کیا ہے، مولا تو کرم فرما دے، یہ توبہ کرتے ہیں تو معاف فرما دے۔ تو ہمارے لیے اللہ کی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ بھئی ہم رب کائنات کرم فرماتا ہے، ہم اپنی توبہ کریں، غلطیوں سے رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں آنسو بہا کے فریاد کر کے جھولی پھیلا کے اس کی رحمت کا سوال کریں، وہ کرم فرما دیتا ہے۔ لیکن اس وقت رب کائنات نے فرمایا کہ نہیں، یہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے اور یہ تم نے جو یہ کام کیا ہے اس کی اس طرح سے چھوٹ نہیں ملے گی، بلکہ ایسا ہے کہ اب تمہیں جو شرک کرنے والے ہیں وہ اور جو اس شرک میں مبتلا نہیں ہوئے وہ، یہ دونوں اپنی صفیں بناؤ اور ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو جاؤ اور پھر قتال کرو، تو اس کے بعد پھر جو بچیں گے ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اس سلسلے میں
تقریباً 70,000 کے قریب جو افراد تھے وہ لقمہ اجل بنے اور وہ قتل کیے گئے، اور اس کے بعد پھر رب کی طرف سے وہ باقی لوگوں کے لیے بخشش کا دروازہ کھلا اور معافی کا دروازہ کھلا۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کس طرح اپنی رحمتیں کشادہ فرمائی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ بنی اسرائیل بچ گئے اور پھر وہ فرعون نے ان کا پیچھا کیا، وہ سب آپ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چل رہے ہیں، سامنے سمندر ہے، اب وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں سے کہاں جائیں گے۔ آپ کے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی اللہ نے راستہ کہاں سے بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس ادھر ہی چلنا ہے۔ پھر اللہ کے حکم پر آپ نے جب عصا مارا تو اس کے اندر وہ راستے بن گئے اور آپ اپنی قوم کو لے کر وہاں چل پڑے۔ تو فرعون وغیرہ وہ سب پیچھے ان کے آ رہے ہیں، اور ان کی تعداد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں دگنی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ راستے کھلے ہوئے، یہ دوڑے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا پیچھا کرنا چاہیے۔ وہ دوڑتے چلے گئے، اور جب بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ یہ بحر قلزم کی بات بتائی جاتی ہے تاریخ کے مطابق، تو جب وہ دوسری پار اترے تو ابھی فرعون اپنی فوج کے ساتھ وہیں تھا، تو اللہ کے حکم پر پھر وہ سمندر دوبارہ مل گیا، اور وہ سب وہ سمندر کے اندر غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اب یہاں پر جب بنی اسرائیل نے دوبارہ رہنا بسنا شروع کیا تو وہاں پر پینے کے پانی کی قلت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے حکم دیا کہ بھئی یہ چٹان ہے اور اس کے اوپر اپنا عصا مارو، تو آپ نے اپنا عصا مبارک اس پہ مارا تو اس سے 12 چشمے اس سے جاری ہو گئے۔ بلکہ وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ جیولوجسٹ وغیرہ ہیں، وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہ جگہ، وہ چٹان بھی ٹریس آؤٹ کی جس سے وہ چشمے پھوٹے تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ رب کائنات نے تمام انبیاء کو معجزے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ یہ اس طرح عصا مار کے چشمے ابالنا، اس سے پہلے سمندر میں راستہ پیدا فرمانا، اور اس سے بھی پہلے وہ فرعون کے دربار کے اندر اس تمام سانپوں کا ان کی عصا کو کھا جانا، یہ اس طرح تمام معجزات ہمارے سامنے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو بھی ایک طرح سے برتری حاصل رہی ہے باقی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے معجزوں پر۔ وہ اس طرح کہ مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر، پتھر پر عصا مارا اور اس سے چشمے پھوٹ پڑے، تو یہ ٹھیک ہے کہ پتھر سے اس طرح چشمہ پھوٹ پڑنا یہ معجزانہ کیفیت ہے، لیکن زمین سے پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہی ہیں۔ آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں پتھروں کے درمیان ہی پانی بہ رہا ہوتا ہے نا، چشمے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک اس طرح عصا مار کے چشمے ابال دینا یہ اپنی جگہ معجزہ صحیح، لیکن بہرحال پتھروں سے وہ پھوٹا کرتے ہیں چشمے، یہ کوئی اتنی تعجب خیز بات نہیں۔ لیکن وہ وقت یاد کیجئے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس چمڑے کا برتن ہے جو آپ اپنے وضو کے لیے اور پانی پینے کے لیے استعمال فرماتے ہیں، تو جیسے ہی آپ وہ برتن استعمال کرنے لگتے ہیں، پانی استعمال کرنے لگتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بہت زیادہ وہ قریب آ جاتے ہیں اور اس طاق میں ہیں کہ ان کو کچھ میسر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی بے صبرے پن کی وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ پانی ختم ہو چکا ہے، بس یہی پانی جو آپ کے پاس اس برتن میں ہے یہی ہے، وضو کرنا تو دور کی بات ہے، پینے کے لیے بھی پانی اور میسر نہیں ہے۔ تو آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس برتن میں دست مبارک رکھا اور آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اور وہ پانی کتنا تھا؟ تمام صحابہ کرام نے وہ پانی پیا بھی صحیح، اس سے وضو بھی کیا، اور پھر جب پوچھنے والوں نے بعد میں لوگوں نے بتایا نا کہ بھی یہ اس طرح ہوا تھا، پوچھا کہ وہ اس دن کتنے تھے آپ لوگ، آپ کی تعداد کتنی تھی؟ ان کا جی 1500 لوگ تھے، ہم 1500 افراد نے پیٹ بھر کے پانی بھی پیا ہے، وضو بھی کیا ہے، سٹور بھی کیا ہے۔ لیکن وہ بتانے والے کہتے ہیں کہ جی وہ پانی تو ایسا تھا کہ اگر 1,00,000 ہوتے تو ان کے لیے بھی وہ کفایت کرتا اور اس میں کم نہیں پڑتا۔ تو اب یہاں پہ فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے چشمے نکالے تو پتھر سے، جہاں سے پانی کے چشمے ابلتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے جاری فرمائے تو اپنی مبارک مقدس انگلیوں سے، جہاں سے اس طرح ظاہر ہے کہ پانی نہیں جاری ہوتا۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی بات۔ اور پھر ہم یہاں پر خطا کریں، غلطی کریں، پھر ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی امت نے اگر یہ خطا کی، غلطی کی اور شرک کیا تو ان کے لیے کس طرح سزا ہوئی۔ ابھی بتایا کہ تقریباً 70,000 کے قریب
وہاں پہ افراد جو ہیں وہ اس طرح لقم اجل بنے اور اس کے بعد پھر ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے. یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم رب کی بارگاہ میں اظہار تشکر کریں اور اس کی رحمتوں کو آواز دیں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیں کہ مولا تیرا کرم ہے، تو نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. 17 رمضان المبارک کی 2 فضیلتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جنگ بدر کا دن ہے، اور دوسرا یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کا یوم وصال ہے. تو ہمیں یہ تاریخیں ذرا ذہن نشین رکھنی چاہیے. جہاں تک جنگ بدر کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کفر اور اسلام کا جو پہلا معرکہ تھا یہ ہے، اور یہ مسلمانوں نے یہ مسلط نہیں کیا تھا، بلکہ وہاں سے لوگ آئے تھے مکہ سے تیاری کر کے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ 1000 کے قریب وہ کافر تھے جو تیاری کر کے آئے تھے، اور یہاں پر 313 کا لشکر تھا. لیکن یہ 1000 اور 313 کا لشکر نہ تصور کیجئے، بلکہ یہ دیکھیے کہ وہ جو 1000 افراد آئے ہیں وہ ہیں جو جنگجو ہیں، جو لڑاکے ہیں، جو ان کے باقاعدہ سپاہی ہیں، اور جو ان کے لیے فتح و نصرت کے دروازے کھولنے والے ہیں، اور قوی ہیکل ہیں اور پوری طرح اسلحے سے لیس ہیں. اور یہاں پہ 313 میں تو وہ بچے بھی شامل ہیں جو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اپنا قد پورا کرا رہے ہیں. اور اس طرح اور پھر ان کے پاس 313 اگر ہیں تو 313 کے پاس اتنی تلواریں تو نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے تیر کمان بھی نہیں ہیں، اتنے نیزے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ ساز و سامان نہیں ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ 1000 اور 313 کا مقابلہ نہیں ہے، بلکہ 1000 کا 100 سے میکسیمم مقابلہ گنا جا سکتا ہے. لیکن آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صبح غزوہ ہونا ہے اور اس سے پہلے بتا دیا اپنے صحابیوں کو کہ یہاں پر فلاں نامور جو ان کا سردار ہے یہ اس کی لاش یہاں پہ ہوگی اور اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پہ ہوگی اور ان کو اس طرح ہزیمت ہوگی. لیکن یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ، آپ تشریف فرما رہے تھے اور اللہ فرشتے جیسے اترے بھی صحیح اور وہ آتے اور اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی، لیکن نہیں، آپ نے چونکہ ہماری تربیت فرمانی تھی تو اس لیے وہ ساری رات وہ جو مسلمان تھے وہ تگ و دو میں لگے رہے. پہلے کام تو یہ کیا کہ جہاں پہ میدان جنگ تھا آس پاس جو چشمے تھے پانی کے، وہ فرمایا کہ ان چشموں کو ڈھونڈ کر اور ان کے اوپر سپاہی مقرر کرو تاکہ وہاں سے دشمنوں کو پانی نہ ملے کہ وہ پانی پی کے تازہ دم ہو کے اور ہمارے مقابلے میں آتے رہیں. اور اس طرح جنگی حکمت عملی باقاعدہ آپ نے طے فرمائی. یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سبق تھا کہ چاہے آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنا اور جو رب کائنات نے انہی کے ہاتھوں اسلام کی سربلندی لکھی ہے اور ان کو یقیناً فتح ہونی ہے، لیکن اس یقینی فتح کے باوجود انہوں نے یہ ظاہری اسباب سے نظریں نہیں چرائیں ہیں اور وہ صرف ایک معجزے اور خرق عادت واقعات پر آپ نے اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ تیاری کی ہے اور اپنی امت کے لیے آپ نے نمونہ چھوڑا ہے کہ اگر کفار سے مقابلہ ہو تو ظاہر ہے کہ تمہارے بس میں ہے تم وہ کرو، اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے اس کے لیے پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ التجا کرو اور دعا کرو. تو یہ دونوں باتیں دوا اور دعا ساتھ ساتھ چلیں گی تو تبھی رب کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے مولا ہمیں جو کچھ میسر ہو سکتا ہے ہمیں اس کو اپنے لیے رہنمائی کا سبب بنانے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں پکا سچا مسلمان بنا، اور جو ظاہری اسباب ہیں ان کی جو اوقات اور حیثیت ہے اس کے مطابق ان سے فائدہ اٹھانے کے بھی قابل بنا، اور اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں لو لگانے اور تیری رحمت سے امید کے رشتے مضبوط کرنے کے قابل بھی بنا میرے مولا. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.